1937 کو عراق کے شہر الوجا میں پیدا ہوا۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ 12 برس کی عمر میں صدام نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین نے حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم ہو کر اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1968 میں باعث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دست راست تھے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا۔ اور اس دوران صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں صدام حسین نے اپنے محسن احمد حسن الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گیا، اور یوں صدام حسین تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ ناظرین، صدام حسین عراق کا مضبوط ترین آدمی تھا، مگر وردی کو وہ اپنی اصل طاقت کہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی قوت مل جائے تو وہ ناقابل تسخیر اقتدار بن جاتی ہے۔ وہ کہتا تھا، وردی اس کرۂ ارض پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اس نعمت کا کفران کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک تھا۔ اس کی وردی میں تو اتنی طاقت تھی کہ اس نے آئین تک بدل دیا تھا۔ ایک ہی وقت میں 2 افواج یعنی ملک کی فوج جس کی تعداد 5 لاکھ تھی اور اپنی ذاتی فوج کا سربراہ، بیک وقت پولیس سے لے کر عدلیہ تک کو کنٹرول کرنے والا وہ فیلڈ مارشل صدام حسین عراق کی کرنسی پر جس کی تصویر تھی۔ صدر صدام حسین کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی اور اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ طاقت کے نشے میں مخمور صدام حسین نے اگست 1990 میں تیل چوری کے الزام میں کویت پر فوجی حملہ کر دیا۔ صدام حسین نے عراق میں اپنے اتنے زیادہ مجسمے لگوائے کہ بغداد کا ہر بچہ آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے صدام حسین کا باروب چہرہ دیکھتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ صدام حسین نے تمام مجسموں میں وردی پہن رکھی تھی۔ صدام حسین کی وردی میزائل پروف گاڑی میں سفر کرتی تھی۔ کہتے ہیں اس وردی کو دھونے سے پہلے دھوبی اور استری پھیرنے سے پہلے استری کرنے والا سلیوٹ کیا کرتے تھے۔ ہر اٹھانے والا پہلے وردی کو سلیوٹ کرتا۔ یہ بھی حکم تھا کہ کرنل سے کم رینک کا افسر وردی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے صدام حسین نے اپنے دھوبیوں، استری والے ملازموں اور وردی کو ادھر ادھر لے جانے والے خادموں کو کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا۔ ناظرین، دنیا کی سب سے طاقتور فوجی وردی کا انجام ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، مگر اس سے پہلے صدام حسین کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ناظرین، صدام حسین اپنی مونچھوں کے بارے میں حساس تھا۔ وہ مونچھیں رنگتے تھے اور رنگنے کے لیے 12 ماہرین کی ٹیم بنا رکھی تھی۔ صدام کی خوش لباسی کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے۔ ان کے وارڈروب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 جوتے تھے۔ ان کے 48 محلات تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ باتھ رومز کی ٹوٹیوں اور دروازوں کے ہینڈلوں پر سونے کا پانی چڑھا تھا۔ یہی صدام جب گرفتار ہوا تو دوران قید باتھ روم خود دھوتا رہا۔ کپڑوں کے 2 جوڑے دیے گئے اور پلاسٹک کا ایک سلیپر حاضر خدمت کیا گیا۔ وہ صدام جس کے سگار ہوانہ سے آتے تھے، جس کے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھیں، جس کے کپڑوں، جوتوں اور خوشبوؤں کی حفاظت کے لیے ایک پورا سیکٹریٹ تھا، اسی صدام کے بارے میں 14 دسمبر 2005 کو خبر چھپی۔
खबर कुछ यूं थी कि सदाम को 2 बरसों में जूतों का सिर्फ एक जोड़ा फराहम किया गया और सदाम ने पिछली पेशी के दौरान मुतालबा किया कि उन्हें और उनके साथियों को नए जूते फराहम किए जाएं। नाज़रीन, 9/11 के बाद अमेरिका ने जोहरी हथियारों के इल्जाम में इराक पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया और अमेरिकी फौजें इराक के कई इलाकों पर काबिज हो गई। इस कब्जे के बाद 22 जुलाई 2003 को माजूल सदर सदाम के दोनों बेटों को इराक के शुमाली शहर मूसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सदाम हुसैन को 14 दिसंबर 2003 मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे इराक के शहर तकरियत के करीब एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन पर अमेरिका की जेर निगरानी मुकदमा चलाया गया, जिसने 3 नवंबर को सदाम हुसैन को 148 अफराद के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 के मुताबिक 10 जिलहज 1427 हिजरी मुसलमानों की बड़ी ईद यानी ईद उल अजहा के दिन सदर सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई। नाज़रीन, हस्बे वादा अब आपको सदाम हुसैन की वर्दी का अंजाम बताएंगे, मगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सकूत बगदाद के बाद अमेरिकी फौज का सिपाही एयरपोर्ट पर तलाशी ले रहा था कि उसे एक शॉपिंग बैग मिला। इस बैग में सदाम हुसैन की वर्दी थी, जिस पर तमाम फौजी एजाजात और तमगे सजे थे। 2003 में इस सिपाही ने ये वर्दी नीलाम घर मैनियन इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस के हवाले कर दी। इस नीलाम घर ने 2005 में ये वर्दी नीलामी के लिए पेश की। उनका ख्याल था कि तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सदाम हुसैन की वर्दी लाखों डॉलर्स में फरोख्त होगी, मगर हैरत की बात ये थी कि इसकी बोली $5000 से शुरू हुई और 2006 में $16,000 पर रुक गई। बोली बढ़ाने की कोशिशें नाकाम ठहरी तो मजबूरन वर्दी $16,000 में बेच दी गई। नाज़रीन, ताकत कोई चंद मीटर कीमती कपड़े और उस पर लगे कुछ तमगों का नाम नहीं होता, और वर्दी पर कितने ही मेडल लगा दिए जाएं, जब कुदरत इंतकाम लेती है तो सब बेमानी साबित हो जाते हैं। बादशाहत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तकब्बुर सिर्फ खुदाए